بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم كلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار مما أبعد بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اعضاء میں ایک عضو زبان کو بنایا ہے، جس کا کام انسان کی اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، اپنے ما فی الضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس عضو کو بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان کا استعمال انسان کے لیے اس کی آخرت کے اندر اس کے بدن سے نکلنے والے دیگر تمام اعمال کے مقابلے میں زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کریں گے تو انسان اپنے جتنے اعضاء کا استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، پاؤں کا استعمال کرتا ہے کسی جگہ جانے کے لیے، کان کا استعمال کرتا ہے سننے کے لیے، اسی طرح ہر عضو کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن دو تین عضو ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے اعمال دیگر عضو کے مقابلے میں زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ کا استعمال، جب تک انسان بیداری کی حالت میں ہے مسلسل آنکھ کا استعمال کر رہا ہے، کسی نہ کسی چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کان ہے کہ جب تک بیدار ہے ہر آواز جس کو وہ چاہے وہ بھی اور جس کو وہ نہ چاہے وہ بھی، اس کے قریب میں اٹھنے والی ہر آواز اس کے کان کے اندر جاتی ہے۔ اسی طرح زبان بھی کثیر الاستعمال اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔
لیکن کثیر الاستعمال جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کے استعمال کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی جس عضو سے ہوتی ہے، اگر ہم غور کریں تو وہ زبان کا استعمال ہے۔ آنکھ کا استعمال کرتا ہے انسان، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی ناپسندیدہ چیز آ جائے یا شرعی اعتبار سے اس کا دیکھنا منع ہو تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کر لیتا ہے اور کسی درجے میں اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح کان کا استعمال کہ انسان اس سے غلط چیزوں کے سننے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یعنی اس کا شعور اس کے اندر بیدار ہے کہ میں آنکھ سے اس وقت غلط دیکھ رہا ہوں یا صحیح دیکھ رہا ہوں، کان سے غلط سن رہا ہوں یا صحیح سن رہا ہوں، اس کا شعور اس کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ وہ غلط کو کہیں نہ کہیں غلط سمجھتا ہے کہ میں غلط بات سن رہا ہوں، غلط بات دیکھ رہا ہوں۔ لیکن زبان کے استعمال کے وقت عام طور سے ہمارے شعور سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلنے والا لفظ، ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے، شریعت کی منع کردہ چیزوں کے اندر آتا ہے یا ان کلمات میں سے جن کی بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ان میں ایک بڑی تعداد، بلکہ سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے زبانوں کی کھیتیوں کو کاٹنے کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے، یعنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اس سے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا استعمال بھی ہمیں پھونک پھونک کر کرنا ہے کہ ہر لفظ کے بولنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور حدیث آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھا من نجاح، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا کیا راستہ ہے؟ نجات سے مراد کہ ہم آخرت کے اندر نجات کیسے پا سکتے ہیں، آخرت کے اندر کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، راہیاب کیسے ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے ایک ایک سوال کر کے امت کے لیے راہوں کو آسان کر دیا، امت کے لیے راستوں کو کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مختصر سوال کے جواب میں 3 نصیحت ارشاد فرمائی، اور یہ 3 نصیحتیں انتہائی قیمتی ہیں، جن میں پہلے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو کہ زبان سے نکلنے والا کلمہ کیسا کلمہ ہے، وہ تمہارے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے، اس سے معاشرے کے اندر اچھائی پھیلے گی یا برائی پھیلے گی، اس سے تمہارے نام اعمال کے اندر ترقی ہوگی یا نام اعمال کے اندر سیاہی کے اندر اضافہ ہوگا۔ انسان کی زبان سے جتنے بھی کلمات نکلتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ، جو بھی کلمہ تم زبان سے نکالتے ہو، تمہارے پاس اس کے لیے ایک نگہبان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ موجود ہے جو اس کو مسلسل لکھ رہا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک ایک کلمے کا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بولا تھا تو اس بولنے کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا فساد ہوا تھا، کسی کو کیا تکلیف ہوئی تھی، کسی کی کیا برائی ہوئی تھی، کسی کی عزت کو تم نے پامال کیا تھا،
کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا تھا۔ ہر جملے کا، ہر لفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا پڑے گا۔ حضرات علماء کرام اپنے ایک ایک بول کو جانچا کرتے تھے اور مشق کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ زبان سے بلا وجہ کوئی لفظ نکلنے نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ وہ غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی نفع نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے تمام کام جس سے نہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک اپنی زبان سے کیسے کیسے جملے نکالتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہر آنے والے میسج کے اوپر کمنٹس کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ بھی اسی دائرے کے اندر آتا ہے۔ اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کوئی میسج ہمارے پاس آیا، وہ سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے، بس آیا اس کو آگے بڑھا دیا، اس گناہ کی اشاعت کے اندر ہم بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ سچ جھوٹ کا ہم نے کوئی جائزہ نہیں لیا۔ آنے والے میسج کے اندر کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، کسی کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، آ گیا بس ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا، کوئی اس کی تحقیق نہیں۔ یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے کہ ہم گناہ کے اندر برابر اس کے اندر شریک ہو گئے، گناہ کی اشاعت کے اندر اس کے اندر شریک ہو گئے، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارے قول کے اندر موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، زبان کا استعمال ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے زبان سے ایک ایک جملے کے نکالنے سے پہلے سوچا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی عملی مشق کر کے دکھائی ہے کہ تم اپنی زبان سے جو تم جملہ نکالو گے، جو تم بات نکالو گے، اس کا تمہاری زندگی کے اوپر اور دوسروں کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ بولنے سے پہلے اس بات کا تصور کر لو۔ آج ہم پوری دنیا کا عالمی طور پر جائزہ لے لیں، پوری دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے اس کے اندر بہت حد تک دخل زبان کا استعمال ہے۔ آج زبان کا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، اور اسی طریقے سے اپنے مذہب کو بلند کرنے کے نام پر یا دوسروں کی نفرت کے نام پر کس طرح کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، دوسروں کے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کا انجام کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ انسانوں کی جانوں کے ضیاع تک، بلکہ ملکوں کی بربادی تک، یہ اسی زبان کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، محدث کبیر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ ان کا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، اور خلق قرآن کے سلسلے، وصل خلق قرآن کے سلسلے کے اندر ان کو زبردست تکلیف دی گئی، لیکن اپنے موقف سے انہوں نے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا، ہر سزا کو انہوں نے جھیل لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر حرف غلط کی طرح کوئی تبدیلی آنا اس کو منظور نہیں کیا۔ ان کے دنیا سے جب جانے کا وقت قریب آیا تو آخری وقت کے اندر انتہائی تکلیف کے اندر مبتلا تھے۔ موت کی جو سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، آہ آہ کی آواز نکلتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی یہی کلمات نکل رہے تھے، یعنی تکلیف کا اظہار زبان سے ہو رہا تھا، زبان سے تکلیف کے کلمات نکل رہے تھے۔ وہاں پر ایک دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گا
وہ سب نام اعمال کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ اس آیت کے سننے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر جبر کر کے کنٹرول کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے تکلیف کا ایک لفظ نہیں نکلا کہ نام اعمال کے اندر کوئی ایسا جملہ لکھا جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سوال ہو جائے۔ موت کی سختی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، انسان اس وقت اختیار سے باہر ہوتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے خود اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ آیت ان کے کان کے اندر پڑی تو انتہائی کنٹرول کیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج زبان کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں؟ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں زبان کے اوپر آتا ہم دوسروں کو سنا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس پر ترا یہ ہے کہ بولنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے کہ ہم نے تو اس کو ایسے ایسے کہہ کر رکھ دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کوئی عظیمت کی چیز نہیں، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھ کے اس کے احکام کو پامال کر کے ہم اس کو فخریہ انداز میں بیان کرتے کہ ہم نے دوسروں کی عزت کو تو بازار کے اندر اچھال دیا۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں زبان کے استعمال کرنے کے سلسلے میں؟ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، زبان کے اوپر کنٹرول کرو، خیر کی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نکالو، اور اگر خیر کا کلمہ نہیں نکال سکتے تو خاموشی اختیار کر لو، مت بولو، بولنا ہو تو اچھا بولو، نہیں اور اچھا نہیں بول سکتے تو زبان کو بند کر لو، خاموشی اختیار کر لو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، اچھائی کی بات کرو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا، وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اللہ نے عام حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرو، اچھائی کی بات کرو، خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ناس کے اندر پوری انسانیت شامل ہے، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں، چاہے اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے دوست ہوں، یا ہمارے لیے اجنبی ہوں، کوئی بھی ہوں، بات بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اگر زبان سے غلط بات نکلے گی تو اس کا سب سے پہلا خمیازہ تو ہمیں خود کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کا اثر جو معاشرے کے اوپر پڑے گا وہ الگ ہوگا۔ معاشرے کے اندر پھر انتشار پھیلے گا، معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا، معاشرے کے اندر دلوں کے اندر دوری پھیلے گی، معاشرے کے اندر گروہ بندی ہوگی، اور پھر معاشرے کے اندر سے وہ قوت جو ایک معاشرے کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں نے خطبے کے بعد ایک دوسری حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے غلط کلمات نکالنے کے اوپر انسان گناہ کی وجہ سے جہنم کے کس مقام پر پہنچتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک بول نکالتا ہے، ایک جملہ نکالتا ہے، کوئی بات بولتا ہے ما یتبین فیہا، جس کے بارے میں وہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا بولا، زبان پر آیا بول دیا، تھوڑی دیر کے بعد اب اس سے پوچھے کہ تم نے کیا بولا تو خود اس کو بھی یاد نہیں کہ میں نے زبان سے کیا بات نکالی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس بولے ہوئے جملے کو وہ انتہائی ہلکا سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ جو چاہتے ہیں ہم بول دیتے ہیں، اپنی زبان کو اپنی ملکیت سمجھتے، بولنے کے لیے ملیے جو چاہے بولو، انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یذل بہا فی النار، اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور جہنم میں کہاں پہنچتا ہے؟ یذل بہا فی النار مما ابعد بین المشرق والمغرب، جہنم کے اندر اتنی گہرائی کے اندر جاتا ہے، اتنی اندر جاتا ہے، جس کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، پورب اور پچھم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلے کی جو دوری ہے جہنم کے اندر، اتنی دوری کے اندر وہ چلا جاتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بڑی نعمت ہے، اور ہر عضو سے کیے ہوئے عمل کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے، ہمارا ایک ایک بول، ہر نظر، ہر سنوائی، ہاتھوں کا عمل، پاؤں کا عمل، زبان کا عمل، دماغ کا عمل، دل کا عمل، اتنے اعضاء و جوارح، ہر عمل کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے، اور حساب دیے بغیر چھٹکارا وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے زبان سے کوئی بھی کلمہ نکالنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ کلمہ ہمارے لیے نفع بخش ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خیر کا ذریعہ بنے گا یا ہمارے معاشرے کی بدنامی اور شر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔